الدعاء سلاح المؤمن، مسلمان کا ہتھیار دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہے آپ کر سکتے۔ ہر عبادت کی SOPs ہیں، آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا، لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں۔ اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ لفظ لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی۔ اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے، لا ينفع حذر من قدر، کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں، بلکہ ولكن الداء ينزل ان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہے فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتے، وہ بلا کو پہنچنے۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم۔ دوسرا لفظ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چوتھا لفظ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا۔ اللہ میں جو یہ چاہیے فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ اور کس وقت کیجئے؟ 5 نہ چھوڑیے۔ پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما، اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے، وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، عند النداء وتحت المطر، عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر، دعا کیجیے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے،
असर से लेकर शाम तक का वक्त जो भी दुआ करता है बंदाए मोमिन, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द। इसलिए सलफ का ये रवैया होता था, वो जुमे के दिन असर के बाद दरवाजा बंद कर लेते, किसी को आने की इजाजत न देते, घर वालों को बिठा के दुआ करवाते और कहते कसरत से दरूद जुमे को पढ़ने का हुक्म है, आज दुआ करें। एक दूसरा काम इन 10 दिनों में करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअक्सिरू फीहिन मिन अत-तहमीद वत-तकबीर वत-तहलील, कसरत से इन अय्याम में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कसरत से बड़ी खुश नसीब है वो शख्स मा अहल्ल मुहिल्ल क़त इल्ला बुश्शा वमा कब्बर मुकब्बिर क़त इल्ला बुश्शा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे बिशारत दी जाती है। जो शख्स ये कहता है अल्लाहु अकबर, उसे बिशारत दी जाती है। क़ील या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुश्शिर बिल जन्नह, बिशारत जन्नत की दी जाती है। क़ाल नअम, जी हाँ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, उसे जन्नत की बिशारत दी जाती है। खुश नसीब है वो लोग जो इन अय्याम में तकबीरात पढ़ते हैं। तकबीर की 2 किस्में हैं, अत-तकबीरुल मुतलक व तकबीरुल मुक़य्यद। तकबीर मुतलक ये है चांद जब नजर आ जाए तो दिन के किसी वक्त, रात की किसी घड़ी में आप तकबीर पढ़ सकते हैं। हुक्म है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तकबीर मुक़य्यद क्या है? 8 ज़िलहिज्जा से लेके 13 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले तक हर नमाज के बाद तकबीरें पढ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स 100 मरतबा सुब्हानअल्लाह कह देता है, उसने 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में पेश करने का अजर हासिल कर लिया। जो शख्स 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, उसने 100 घोड़े अल्लाह जो जलाल की राह में पेश करने का अजर ले लिया। बल्कि रिवायत के अल्फाज सुभान अल्लाह, 100 मरतबा कहने वाला 100 गुलाम आजाद करने के बराबर अजर व सवाब हासिल करने। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कहा, जमीन व आसमान का खला ये 500 साल का सफर है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला को बयान करते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कहता है, जमीन व आसमान का खला उसके लिए नेकियों से भर दिया है। एक तीसरा काम जो इन अय्याम में करना है, कान यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि वो इन 9 दिनों का रोजा रखते। व यौम आशूरा, 10 मुहर्रम का रोजा रखते। व 3 अय्याम मिन कुल्ल शहर, हर महीने अय्याम में 20 के रोजे रखते, 13, 14 और 15 चांद के। और आपका ये तरीका था कि आप पीर और जमेरात का भी रोजा रखते। इन 9 दिनों का रोजा रखने से यौम अरफा भी उसमें आता, 2 साल के गुनाहों की माफी। 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों की माफी। 3 रोजे 13, 14 और 15 अय्याम 20 के। जो शख्स कोशिश करके थक चुका, उसके दिल से कीना, बुग़्ज़, अदावत, असबियत नहीं जाती, लेकिन मुत्तकी बंदा चाहता है, युज़हिब्न वहर सद्र, ये 3 रोजे रखने वाला उसके सीने को अल्लाह जो जलाल साफ कर देते हैं, किसी के बारे में कोई कीना नहीं। पीर और जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुअरदु अमालु बनी आदम यौमल इस्नैन व यौमल खमीस। पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने आमाल पेश होते। मैं चाहता हूँ जब मेरा अमल पेश हो तो मैं रोजे की हाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये बताती है। एक चौथा काम भी इन अय्याम में कसरत से कीजिए। याद रखिए, जिससे रमजान मुबारक में कुरान खुलता ही नजर आता, ये अय्याम
بہت فضیلت والے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 دنوں کا تذکرہ ہے، ادھر 10 راتیں ہیں رمضان کی جس میں لیلۃ القدر، ان دونوں میں افضل کون؟ دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ ان دنوں کو اس قدر غنیمت والے سمجھیے، قرآن پڑھیے، اور قرآن یہ سب سے آسان راستہ ہے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا۔ سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب اللہ حب القرآن، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اللہ سے محبت ہے اس کی نشانی یہ ہوگی وہ کثرت سے قرآن پڑھتا، جو کثرت سے قرآن نہیں پڑھتا وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اس لیے تو نصاب بیان کیا تھا اقرأوا فی 40، میرے صحابہ 40 دن میں قرآن مکمل کیجیے۔ اقرأوا فی 30، ہمت ہے تو 30 دن، اقرأوا فی 25، 25 دن، اقرأوا فی 20، 20 دن، اقرأوا فی 10 دن، اقرأوا فی 7 دن میں قرآن ختم کیجیے۔ بلکہ آخری روایت جو صحیح الجامع کی روایت ہے اقرأوا فی 3 ان استطعت، طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن مکمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شعب الایمان کی روایت ہے، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، کبھی بھی قرآن سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا ذریعہ کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک 5واں کام جو ان ایام میں کرنا چاہیے، کثرت سے ذکر کیجیے۔ اکیلے بیٹھے ہیں، اپنی شاپ پہ ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہہ دیں گے، حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہنے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کثرت سے چلتے پھرتے پڑھیے، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ کلمات تو 3 ہیں، انعام 5، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے محبوب کو سچا نبی اور اپنے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل مان کے راضی۔ اے اللہ تیرے نازل کردہ دین کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی۔ انعام کیا ہے؟ سارے گناہوں کی معافی مل جاتی، دنیا میں کسی ظالم کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے، قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر شفاعت کریں۔ چوتھا انعام انا الزعیم لآخذنہ بیدی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ہوں اس بات کی گارنٹی دینے والا، میں اپنے ہاتھ سے اس مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرواؤں۔ اور 5واں انعام اللہ جلال اس سے راضی ہو جائے۔ ایک چھٹا کام بھی کیجیے، بہت موقع ہے ابھی بھی، کثرت سے نوافل پڑھیے۔ کبھی تو اس حدیث کو پورا کیجیے، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، یہ انسان جہنم پہ اللہ حرام قرار دے۔ کبھی تو اس بات کی پابندی کیجیے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ پابندی کر لے تو جنت میں گھر بھی بنا دیتے۔ کبھی تو اس بات کی پابندی ہونی چاہیے، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر
4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھ لے، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ 25 سال نوکری کرتے ہیں، بس اوقات گھر نہیں بنتا، قبر تو بن ہی جاتی۔ کاش کسی مسلمان کو یہ یقین ہو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب سے میں نے حدیث سنی اس دن سے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرنے والے عنبسہ ہے۔ عنبسہ کہتے ہیں جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے آج تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ عنبسہ سے روایت کرنے والی راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ روایت عنبسہ سے سنی ہے آج تک یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان ایام میں ایک 8واں کام بھی کرنے والا ہے، 7واں کام بھی کیجیے، دعا کیجیے۔ دعا بہترین عبادت ہے، سب سے عزت والی عبادت، اپنے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، معاشرے کے لیے، وطن کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، مظلوم و مقہور ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ مت سمجھیے کہ شاید میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے کبھی بھی فکر نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس کو ہے جس کی قبول کر۔ مجھے اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ دعا کیجیے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی، نیچے سے بندہ مومن کی دعا چڑھتی۔ فَيَعْتَلِجَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ دعا، وہ مصائب، وہ آزمائشیں آسمان و زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتی ہیں، قیامت تک یہ دعا ان مصیبتوں کو زمین پہ آنے ہی نہیں دے۔ ان ایام میں 8واں کام کیجیے، خیر خواہی کیجیے۔ خیر خواہی، 1 مہینہ اعتکاف کریں اللہ کے رسول، اور اعتکاف بھی کریں مسجد نبوی، جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اچھا عمل یہ ہے۔ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جائیں، اس کا جائز کام کروا دیں، 1 مہینہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اعتکاف کرتے ہیں، جو اجر ہوگا اس سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس مال ہے، طاقت ہے، ان ایام میں ان کا صحیح استعمال۔ ایک یہ بھی ہے وہ لوگ جن کے پاس عید کی خوشی منانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہیں، پیاسے ہیں۔ ایما رجل سقا مسلما، جو مسلمان کسی کو پانی پلا دیتا ہے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، قیامت کے دن جنت میں پاکیزہ شراب اسے عطا کی جائے۔ وَأَيُّبَ مُسْلِمٍ أَطْعَمَهُ، کوئی بھی مسلمان جس کو کھانا کھلا دے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اس نیت سے جائے کہ میں صرف کھانا کھلا نہیں رہا، یہ جنت کے خوشے خرید رہا ہوں۔ وَأَيُّبَ مُسْلِمٍ كَسَى مُسْلِمًا ثَوْبًا، جو کسی کو لباس پہناتا ہے، كَسَاهُ اللَّهُ من خضر الجنہ، یاد رکھنا چاہیے اسے اللہ اسے جنتی لباس پہنائیں گے۔ خواہش تو سب کی ہے کہ حج کریں، حج پہ بہت مال بھی لگتا ہے، استطاعت کی شرط بھی ہے۔ یہاں بیٹھے، دنیا کے کسی خطے میں بیٹھے، اگر کوئی حج کے برابر نیکی لینا چاہتا ہے، 2 کام کریں۔ بر الحج، اطعام الطعام، وطیب الکلام، رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ اور گفتگو اچھی کر لو، تمہیں نیکی حج کے برابر ہی نصیب ہو۔ ان 10 دنوں میں ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے، جس طرح رمضان میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ صدقہ کیجیے۔ صدقے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ صدقۃ برہان، یہ صدقہ دلیل ہے کہ سچا مومن۔ فرشتے آپ کی برکت کی دعا کریں۔ یہ صدقہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی،
ما نقص صدقة من مال، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں یہ صدقہ تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے. فرمایا یتیموں کا خیال کیجیے، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، دل ملائم ہو جائے. جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. داؤوا مرضاکم بالصدقہ، جسم کی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو صدقہ کیا. برائیوں کو ختم کرنا ہے. الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہوتی ہے صدقے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. والصدقہ تطفئ الخطیئہ والصدقہ تدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کیا. قبر کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، صدقہ کرو. قیامت کے دن جب سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس کے اوپر امبریلا بن جائے گا، اسے اس تپش سے بچائے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے 50,000 سال کا دن. یہ صدقہ قیامت کے دن عرش کے سائے کا سبب ہوگا، اور یہ صدقہ تمہیں جہنم سے محفوظ کرے گا. ایک 10واں کام بھی اس دن میں کرنے والا ہے، اور وہ یہ ہے ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے. ہر گھر پر قربانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ آپ نے وعید سنائی من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا اسے عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ ان ایام کو غنیمت سمجھ کے ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان والفجر وليال عشر. اللہ عز و جلال نے قسم اٹھائی ہے فجر کی، قسم اٹھائی ہے 10 راتوں کی. اس کی وجوہات بھی آپ نے سنی. ان 10 ایام میں کام کیا کرنے چاہیے وہ بھی آپ نے سنی. میں صرف 2 باتیں پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہوں گا. کتنے ہی ایسے نیک انسان موجود ہیں جو حج کی تڑپ رکھتے تھے، نہیں جا سکے، جو حج نہیں کر سکے، حج کے لیے نہیں جا سکے. مت یہ سمجھے کہ وہ محروم ہیں، مت یہ سمجھے کہ اللہ عز و جلال نے انہیں محروم کر دیا. نہیں جا سکے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو جانا چاہتے ہیں استطاعت نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آئیے یہاں بیٹھے یہ حج کے برابر نیکی کے اعمال کو اختیار کیجئے انہیں 10 دنوں میں. پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبة فی جماع، فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے پیدل چل کے آنے والا اتنا خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے اجر حج کے برابر ہی ملتا ہے. دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے، نیت یہ کرتا ہے میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے. یہ سیکھنے سکھانے والے کتنے خوش نصیب ہیں. فأجره كأجر الحاج تاما حجته، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے گیا اور حج مکمل کر کے واپس آ گیا. ایک تیسرا طریقہ جس سے آپ حج کے برابر اجر لے سکتے ہیں من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. فجر کی نماز با جماعت پڑھو، ذکر کرو، سورج نکلا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، مکمل حج عمرے کا ثواب مل جائے. صحابہ شکایت یہ کیا ہے؟ چوتھا طریقہ اللہ کے رسول سبق المفردون، مال والے تو سب کچھ لے گئے. پوچھا وہ کیسے؟ صحابہ نے جواب دیا حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں. کہا ایک کام بتاؤں اجر میں ان کے برابر ہو جاؤ.
کہا کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، حج، عمرہ، صدقہ، جہاد جو مال کے ساتھ کرتے ہیں تم اجر میں ان کے برابر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی، ان دنوں میں دعا کیجئے اللہ آپ کو آئندہ رمضان میں عمرہ کروائے۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو اجر اتنا ملتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آخری گزارش، آپ سب میرے لیے لائق صد تکریم اور صد احترام، یہ روشن چہرے جن کے لیے میں پہلے دعا کروں گا، مولا کریم ان روشن چہروں کو ان کے والدین، ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرمانا جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ مسلمان کو، مومن کو حکم یہ ہے کہ خطیب جب خطبہ دے، خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ مسجد میں آئے۔ کیوں؟ جو ثواب لکھنے والے فرشتے ہیں کہ اس کو اونٹ کے برابر اجر ہے، اس کو گائے کے برابر اجر ہے، اس کو مینڈے کے برابر اجر ہے، اس کو مرغی کے برابر اجر ہے، اس کو انڈے کے برابر اجر ہے، یہ سارے اجر لکھنے والے فرشتے جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے طوت الملائکۃ الصحف، وہ رجسٹر بند کر کے خود بھی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں ادب سے گزارش کروں گا ان روشن چہروں کو جو خطیب کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، ان کا اجر کون لکھتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ان فرشتوں کو میل کر دی جائے، ٹویٹ کر دیا جائے، میسج کر دیا جائے؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ دوسری حدیث، من ترک ثلاث جمع متہاونا تبع اللہ علی قلبہ، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا چھوڑ دیتا ہے اللہ جلال اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ تیسری حدیث، جو شخص لیٹ آتا ہے یتخطی رقاب الناس، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا وہ آگے آتا ہے، کانت لہ ظہرا، اس کے لیے تو ظہر کہا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے فإنما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا۔ میں ادب سے، احترام سے یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے ماحول کو بدلیے۔ قربانی کرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی قربانی کیجئے، معمول بنائیے۔ جمعہ کسی کا ہو، مجھے پہنچنا ہے دوسری اذان سے پہلے پہنچنا ہے، اجر کیا ملے گا؟ یہاں تو 1 سے 2 سے 3 سے 4 اور 9 روزوں کی بات ہے، مہینے کے روزے رمضان کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسجد میں آتا ہے، جمعے کے دن غسل کیا، مسواک کی، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، وقت پہ مسجد آیا، ثم صلی ما قدر له، مسجد میں آ کے جو اس کی قسمت میں تھی اس نے نماز پڑھی، خطبہ شروع ہوا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، غور سے سنا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، کان لہ، اس کے لیے اجر کیا ہے؟ ہر اٹھنے والے قدم پر جو اٹھا کے وہ مسجد پہنچا ہے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ہمیں وعدہ کرنا چاہیے نا کہ ہم وقت پہ انشاءاللہ مسجد میں آیا کریں۔ اللہ عز و جلال ان سب کو عزت و برکتوں اور ایمان اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب۔ چھری چلانے سے پہلے یاد رکھیے گا اللہ عز و جلال کو تمہارے اور میرے گوشت نہیں پہنچیں گے نہ خون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو پہنچے گا تو تقوی پہنچے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور ہر قسم کی غلط خواہش پر چھری چلانا، یہ اس چھری چلانے سے پہلے کر لینا تو یہ ہر قربانی قبول ہونے کا باعث بن جائے گا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم